السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ دہر پڑھیں گے۔ یہ جو سورت ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جوڑے کی شکل میں ہے۔ سورت قیامہ اور یہ سورت دہر، یہ ایک جوڑے کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے۔ جو کچھ ہم نے سورت قیامت میں پڑھا، آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی ویسا ہی کچھ ذکر ہے، یہ بھی جوڑے کی شکل میں ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، حین من دہر لم یکن شیئا مذکور، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلہ فجعلناہ سمیع بصیرا، ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفرا، انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہا کفورا۔ اللہ کہتے ہیں، یہ بھی بڑی پیاری صورت ہے۔ کیا زمانے میں انسان پر ایسا وقت نہیں آیا جب وہ کوئی چیز نہیں تھا؟ اس کا ذکر کہاں تھا؟ پھر جب ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا تو ہم نے اس کی جانچ پڑتال کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا انسان بنا دیا۔ پھر ہم نے اسے سیدھا راستہ بتایا، پھر اسے اختیار بھی دیا کہ وہ چاہے تو شکر گزار بن جائے یا چاہے تو ناشکری کرے۔ یہ کتنی پیاری آیت ہے۔ سورۃ دہر اور سورۃ قیامہ، یہ دونوں جوڑے کی شکل میں دیکھیں، ویسے ہی جیسے ہم اس قیامت کے بارے میں پڑھ رہے تھے، ویسے ہی یہاں الفاظ آئے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں بڑی گہرائی میں جا کے پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ میں خوف جیسی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ یہ ذرا دوبارہ میرا دل کرے میں دوبارہ ان صورتوں کا ان آیات کا ترجمہ پڑھوں۔ اللہ کہتے ہیں، کیا زمانے میں انسان پر ایسا وقت نہیں آیا کہ جب وہ کوئی چیز نہیں تھا؟ دیکھیں، مثال کے طور پر میں مثلا میری جو ڈیٹ آف برتھ ہے 1974، تو کیا 1973 میں 2 میں کوئی میرا پتہ تھا کہ میں ہوں نہیں ہوں، یا میں نے آنا یا نہیں؟ کسی کو نہیں تھا نا پتہ۔ یعنی آپ بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی مثلا کتنی آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا، اس سے پہلے آپ کا کوئی پتہ تھا کہ کوئی آپ نے آنا ہے یا نہیں، یا کوئی کسی کو کوئی خبر تھی؟ نہیں تھی۔ کوئی آپ کا ذکر تھا؟ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کی جانچ پڑتال کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا، سننے والا اور دیکھنے والا انسان بنایا، ٹھیک ہے۔ 50 سال عمر ہو گئی میری، ٹھیک ہے، اس نے مجھے دیکھنے والا اور سننے والا بنایا۔ کیا دیکھنے والا، کیا سننے والا بنایا مجھے؟ کیا دیکھنے والا؟ میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ مرتے ہیں اسے دفنا کے آتے ہیں، میں نے اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کی، یہ دیکھنے کے باوجود بھی کہ وہ میرے پاس رہتے بہتے تھے، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میری زندگی میں ہزاروں سینکڑوں انسان میری زندگی میں رہتے ہوئے میرے آس پاس میرے رشتہ دار فوت ہو گئے، تو میں نے کیا دیکھا نہیں کہ انہیں کہ وہ فوت ہو گئے، انہیں جا کے دفنایا، پھر ان کا نام و نشان پھر دوبارہ سے ختم ہو گیا؟ جتنی اللہ نے چاہا، اللہ نے اسے زندگی دی، تو پھر پہلے بھی اس کا کوئی پتہ نہیں تھا، پھر اللہ نے جتنا چاہا وہ دنیا میں رہا، پھر وہ چلا گیا، پھر اس کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ یعنی اس نے دیکھنے والا کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ میرے پاس سے لاکھوں افراد، میں نے سنا لاکھوں افراد مر جاتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں نے لوگوں کو مرتے ہوئے، دفناتے ہوئے، قبروں میں جاتے ہوئے دیکھا، پھر بھی میں نے اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کی، پھر بھی میں نے اپنے جو میرا نفس لوامہ ہے اس نے مجھے جھنجھوڑا نہیں، میں نفس ہمارا پر ٹکا رہا۔ مجھے
یعنی میرے نفس نے جھنجھوڑا نہیں کہ تم کیا کر رہی ہو کیا نہیں کر رہی، تمہارے سامنے بندے مارے ہیں، تم اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کر رہی، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہی، ہاں کدھر کدھر زندگی گزاری ہو؟ پھر اللہ کہتا ہے چل جا زندگی گزار جا کے، پھر آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، میں پھر تیرا حساب لوں گا، پیچھے ہم نے پڑھا نا۔ ہم؟ پھر اللہ کہتے ہیں اسے دیکھنے والا انسان بنا دیا، یعنی دیکھنے والا، سننے والا، کہ میں سنتی اللہ کی یاد سنتی ہوں۔ ہم؟ مسجدوں میں جو قاری ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، وہ سنا رہے ہیں عالم دین کی باتیں، وہ عالم دین سنا رہے ہیں، قرآن لوگ پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ کیا میں نے سنا نہیں؟ کیا میں نے دیکھا نہیں لوگ کس طرح جا رہے ہیں؟ پھر ہم نے اسے سیدھا راستہ بتایا، پھر اب اللہ نے کہا میں نے اسے سیدھا راستہ بتایا، اور پھر میں نے اختیار دیا ہے اسے کہ وہ چاہے تو شکر ادا کرے چاہے ناشکری کرے۔ یہ ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، کبھی ہم نے سوچا؟ اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے انسان کو، ٹھیک ہے، اللہ نے اسے دو راستے بتا دیے، ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے پھر ہم نے اسے سیدھا راستہ بتا دیا، پھر اسے اختیار دیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا میرے پاس الفاظ نہیں ہے جو میں اور استعمال کروں، بہت بڑا اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اسے اختیار دے دیا کہ چاہے تو شکر کرے چاہے نہ شکری کرے۔ لیکن سنیں، ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بے شک آخرت میں نیک لوگ گلاسوں میں ایسی شراب پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، وہ ایک چشمہ ہوگا جس میں اللہ کے بندے شراب پیتے رہیں گے اور اس کے لیے نہریں نکالیا کریں گے۔ اللہ کہتا ہے اور اس کے لیے نہریں نکالی گئی ہیں۔ یہ اللہ کے بندے ہوں گے جو اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی برائی بڑے وسیع پیمانے میں ہر طرف پھیل گئی ہے۔ جس دن یعنی کہ قیامت والے دن کی ہر طرف، یعنی ہر طرف اس کا ڈر اور خوف پھیل گیا ہے، قیامت والے دن کا اس کی بڑائی جو ہے وہ ہر طرف پھیل گئی ہے۔ اور جو کھانے کی خواہش رکھتے ہیں اپنا کھانا مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھلاتے ہیں، کھانا کھاتے وقت ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، تم سے ہم نہ کسی کے بدلے کے طلبگار ہیں اور نہ ہی کسی شکر کے۔ سمجھ آ گئی؟ ہم کیا کرتے ہیں اپنے ضمیر کے اندر، کیا کرتے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے نا، وہ کیا کہتے ہیں، مجھے وہ پنجابی میں کہتے ہیں اپنے گریبان میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو کھانے کی خواہش رکھتے ہیں اور اپنا کھانا مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلاتے وقت ان سے کہتے ہیں کہ یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، نہ ہم تم سے کسی مدد کے بدلے کے طلبگار ہیں اور نہ ہی کسی شکر کے۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا ڈر ہے جس دن چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، اور جو بڑا سخت دن ہے۔ اللہ ان کو اس دن کی بڑائی سے برائی سے بچا لے گا اور تر و تازگی سے یعنی بہرور فرمائے گا، اور دنیا میں جو لوگ صبر کرتے ہیں اس کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی کپڑے عطا کیے جائیں گے۔ وہ اس جنت میں تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں انہیں نہ گرمی محسوس ہوگی نہ سردی، جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھکے رہے ہوں گے، اس کے پھلوں کے خوشے لٹک رہے ہوں گے، ان پر چاندی کے برتنوں اور شیشے کے گلاسوں کا دور چل رہا ہوگا، وہ شیشہ چاندی کا بنا ہوا ہوگا، فرشتوں نے ان گلاسوں کو ایک مقررہ اندازے کے مطابق ڈھالا ہوگا۔ وہاں جنتی ایسے جام پئیں گے جس میں سونڈ کی آمیزش ہوگی، یعنی سونڈ کے پانی کا جنت میں ایک چشمہ ہوگا، ٹھیک ہے، ان کے ارد گرد لڑکے پھر رہے ہوں گے۔ سلسبیل جو ہے وہ اس کا چشمے کا نام ہوگا، اس کے ارد گرد لڑکے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ انہیں دیکھیں گے نا تو یہ خیال کریں گے کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں،
اور جب آپ جنت کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک بہت بڑی نعمت اور ایک بہت بڑی وسیع سلطنت ہے۔ ان کے جسم پر سبز ریشمی لباس، ٹھیک ہے، ان کے جسم پر سبز ریشمی لباس کے کپڑے ہوں گے، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا اور ان سے کہا جائے گا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ تمہارا بدلہ ہے تمہارے عمل، اور اللہ کے ہاں متقیوں کا ایسا ہی عمل ہوتا ہے، متقیوں کے لیے ایسا ہی اجر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب انسان یہ سمجھتا کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کیا جائے گا، وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں۔ پیچھے اور اس آیات میں ہم نے بار بار یہی پڑھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کا انجام بتایا، پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک نقشہ کھینچا یہاں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے پھر یہاں آگے نظر کے متعلق گفتگو ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی نظر و نیاز، اگر آپ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع فرمایا اور کہا ہے کہ نظر سے کچھ نہیں ہوتا، جو تقدیر میں ہوتا ہے نظر اسے پھیر نہیں سکتی، صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے یعنی بخیل کے مال میں سے کچھ مثلا روپیہ پیسہ نکل جاتا ہے، بس۔ اللہ کے علاوہ نہ کسی کی نظر کرے اور نہ کسی کی نظر مانے، سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، آیت نمبر 172 میں 172 73 اس میں دیکھیے گا کہ بے شک اللہ نے تم پر مردار خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیزیں جن پر غیر اللہ کا نام لیا جائے حرام کر دی گئی ہیں۔ بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی نظر مانے تو مسجد حرام میں نماز پڑھ لے، نظر پوری ہو جائے گی۔ یعنی مختلف یہ جو ہے نا نظر جو ہم منت مان لیتے ہیں، نظر ماننا منت ماننا، ٹھیک ہے۔ جنت کی نعمتوں کا پھر آگے ذکر آیا، آگے اللہ کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُعْطِلْ مِنْهُ، اور اے رسول ہم نے قرآن کو آپ پر نازل کیا، لہٰذا آپ اپنے رب کے حکم پر جمے رہیے اور ان میں سے کسی گناہ گار یا نشکرے کا کہا نہ مانیے۔ صبح اور شام اپنے رب کا ذکر کیجیے، وَمَن اللیل فَاسْجُدُوا لَهُ وَسَبِّحُوهُ لیلا طویلا، اور رات کو بڑی دیر تک سجدہ کیا کریں اور تسبیح پڑھتے رہا کریں۔ یہ کافر تو دنیا سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے بھاری دن کو انہوں نے اپنے پشت سے پشت ڈال رکھا ہے۔ ہم نے ان کو پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے جوڑوں کو مضبوط بنایا، ہم جب چاہیں ان سے بدلہ لیں گے اور ان ہی جیسے اور آدمی پیدا کر دیں گے۔ یہ ایک نصیحت ہے، تو جس کا دل چاہے اپنی طرف سے پہنچنے کا راستہ اختیار کرے اور جس کا جی چاہے نہ کرے۔ دیکھا نا، اس کے شروع میں بھی ہم نے یہی کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو بنا دیا، اس کے بنانے کا وہ جو عمل تھا وہ بھی اللہ نے سنا، پھر اللہ کہتا ہے میں نے اسے صراط مستقیم سیدھا راستہ دکھایا، اب اس کی مرضی ہے شکر کرے یا نہ کرے۔ یہاں بھی اللہ نے کہا ہے آیت نمبر 29 میں کہ میں نے اسے راستہ دکھا دیا، اب جس کا جی چاہے صحیح کام کرے، جس کا جی چاہے نہ کرے۔ اور اے لوگو تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوگا۔ بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ اللہ ظالموں کو رحمت میں داخل نہیں کرتا، ظالموں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ دونوں صورتیں جوڑے کی شکل میں اور آپس میں ملتی جلتی ہیں، ہونا وہی ہے جو اللہ نے کرنا ہے۔ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ صراط مستقیم پر چلنا اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ کسی دوسرے کے پاس اگر نعمتیں زیادہ ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اللہ نے جو دیا ہوا ہے آپ اس پر شکر ادا کریں۔
اگر اس کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں تو وہ اس کی پوچھ گچھ اس کو ہے، آپ کو نہیں ہے. آپ کی وہ پوچھ گچھ ہے جو اللہ نے آپ کو دیا، کیا آپ نے صبر کیا، کیا آپ نے اس پر شکر ادا کیا اللہ کا، وہ آپ سے پوچھا جانا. اللہ کے حکم پر جمے رہیں، ڈٹے رہیں، نمازوں کی حفاظت کریں، آخرت کی فکر کریں. اور یہ جو سورہ دہر ہے اس کی فضیلت میں آپ کو تھوڑی سی بتا دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو جمعے کے دن صبح کی نماز کی دوسری رکعت میں اکثر تلاوت کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، صبح کی نماز کی دوسری رکعت میں جمعے کے دن اس سورت کی تلاوت کرتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں سورت الف لام میم تنزیلہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کو پڑھتے دیکھا. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، آپ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، یہاں یہ سورت ہماری مکمل ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اس قرآن پاک کو، اور ہمیں صابر اور شکر کرنے والوں میں شامل کر لے. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.